بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق نے گھر بیچ کر بیٹی کو ڈاکٹر بننے کے لیے کالج بھیج دیا تو پروفیسر عامر رمشا کو بہانے سے آفس بلا لیتا اور اس کے ساتھ نازیبا حرکات کرتا۔ وہ گھر جاتی ساری رات روتی رہتی کیونکہ ایک طرف عزت تھی اور دوسری طرف بات کی ساری جمع پونجی۔ اس کا آخری سال چل رہا تھا تو ایک دن پروفیسر بولا، فائنل پیپرز میں اگر پاس ہونا ہے تو کل میرے آفس آ جانا، نہیں تو میں فیل کر دوں گا۔ رمشا ساری رات جائے نماز پر بیٹھی آنسو بہاتے ہوئے دعائیں مانگتی رہی، اور اگلی صبح جب اشفاق کام پر جانے لگا تو وہ رمشا کو اٹھانے گیا تو اس کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی۔ سامنے رمشا کے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ ابھی وہ پروفیسر عامر کے آفس سے واپس آئی تھی۔ اس نے اپنی کتابیں سمیٹی اور اسے یونیورسٹی کے ہاسٹل میں واپس چلی گئی۔ وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی اور گاؤں سے شہر پڑھنے آئی تھی، اس لیے وہ یونیورسٹی میں موجود ہاسٹل میں ہی رہائش پذیر بھی تھی۔ دیکھنے میں رمشا بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے والد کو بہت شوق تھا کہ اس کی بیٹی ڈاکٹر بنے اور اس کے گاؤں میں مستحق افراد کا مفت علاج کرے۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالی تھی اپنے والد کے منہ سے خود کو ڈاکٹر رمشا کہتے ہی سنا تھا۔ وہ اسے کبھی بھی اس کے نام سے نہیں پکارتے تھے، کبھی ڈاکٹر رمشا کہتے، کبھی ڈاکٹر صاحبہ کہتے تھے۔ کہتے کہ میرے خوابوں کو پایا تکمیل تک پہنچائے گی۔ اپنے والد کی خوابوں کو اپنی آنکھوں میں اس نے اسی وقت سجا لیا جب وہ چھوٹی سی بچی تھی، جب وہ ڈاکٹر کا ٹھیک طرح سے مطلب بھی نہیں سمجھتی تھی، لیکن اس کو یہ پتا تھا کہ وہ اپنے والد سے بے تحاشا محبت کرتی ہے۔ اس لیے والد صاحب نے جب کہہ دیا کہ رمشا ڈاکٹر بنے گی تو رمشا ڈاکٹر ہی بنے گی۔ بچپن میں اس کی ہمجولیاں گڈا گڑیا کے شادیاں رچاتی تھیں، کینچے کھیلتی تھیں، لیکن وہ پلاسٹک کا بنا ڈاکٹر کا سامان ہاتھ میں لیے سفید رنگ کا کوٹ پہنے ہمیشہ ڈاکٹرنی ہی بنتی تھی۔ اور جب اشفاق اپنی بیٹی کو یوں دیکھتا تو نہال ہونے لگتا، اس کے ہاتھ چومنے لگتا، کہتا کہ اللہ پاک ایک دن انہی ہاتھوں میں شفا ڈال دے گا۔ میری بچی جس مریض کو دوا دے گی وہ بالکل ٹھیک اور حشاش بشاش ہو جائے گا۔ اپنے والد کی آنکھوں کو خوشی سے چمکتا دیکھ کر رمشا کو لگتا کہ بس اسے سارے جہاں کی خوشیاں مل گئیں۔ انہی خوابوں کو سجاتے ہوئے وہ اسکول سے کالج اور کالج سے اب میڈیکل یونیورسٹی پہنچی تھی۔ پروفیسر عامر اس کے میڈیکل کے ٹیچر تھے۔ وہ لڑکی جتنی خوبصورت اور حسین تھی اتنے ہی سوالات بھی بہت کرتی تھی، بہت دلچسپی سے لیکچر سنتی تھی، لیکن پروفیسر عامر کی نظریں یوں تو کسی بھی لڑکی پر اچھی نہیں تھی، لیکن جب ان کی نظر رمشا کے حسین چہرے پر پڑی تو نیت اس پر خراب ہونے لگی۔ پہلے تو وہ خام خواہ ہی رمشا کی تعریف پوری کلاس میں کرتا تھا کہ یہ اسٹوڈنٹ مجھے بڑی ذہین لگتی ہے، یہ مستقبل میں ضرور بڑی ڈاکٹر بنے گی، اور رمشا کی نظر میں سب سے اچھے پروفیسر ثابت ہونا چاہتا تھا۔ رمشا بھی یہ سن کر مسکرا دیتی، لیکن ایک بار پروفیسر عامر نے رمشا کو کلاس ختم ہونے کے بعد اپنے آفس میں بلایا، کہنے لگا تم بہت قابل بچی ہو، میں چاہتا ہوں تمہیں الگ وقت دوں تاکہ تم کامیابی کی منازل بڑے اچھی نمبروں سے طے کر سکو۔ یہ سن کر رمشا کا تو چہرہ چہکا تھا۔ جیسے ہی کلاس ختم ہوئی کچھ دیر بعد ہی وہ پروفیسر عامر کے آفس چلی گئی، جہاں اس وقت وہ بالکل اکیلے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی پروفیسر عامر نے کہا کہ دروازہ لاک کر دو تاکہ کوئی ہمیں ڈسٹرب نہ کرے، میں تم سے بہت اہم ٹاپک پر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ رمشا نے دروازہ لاک کر دیا اور سر کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی، بجائے اس کے کہ پروفیسر عامر وہیں سے اس کو کچھ پڑھاتے یا سمجھاتے۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور رمشا کے برابر رکھی کرسی پر بیٹھ گئے، سامنے اس کی کتاب کھولی۔ چند ضروری باتیں بتانے کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ کو رمشا کی کمر پر رکھ دیا۔ جیسے ہی پروفیسر کا ہاتھ رمشا کی کمر پر محسوس ہوا تو وہ بے حد بے چین ہو گئی۔ بے ساختہ اس نے پروفیسر کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا، پھر اسے دوبارہ سے کسی نہ کسی ٹاپک کے بارے میں بتانے لگا، اور ساتھ ساتھ پروفیسر عامر کی انگلیاں بھی رمشا کی کمر پر حرکت کرنے لگی۔ کچھ دیر تو وہ یہ سب برداشت کرتی رہی، لیکن پھر فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ دیکھ کر پروفیسر عامر نے اسے غصے سے گھورا۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے آپ سے کوئی بھی ایکسٹرا کلاس نہیں لینی۔ یہ کہہ کر وہ ان کے آفس سے باہر نکل آئی۔ ہمیشہ سے وہ تو سر کو اپنے والد کی طرح سمجھتی تھی، ویسے ہی ان کی عزت کرتی تھی۔ شروع سے اس کے والد نے اسے یہی سمجھایا تھا کہ استاد
بعد بھی باپ جیسا ہوتا ہے اور اس کی عزت باپ سے بڑھ کر کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہمیں تعلیم جیسے زیور سے آراستہ کرتا ہے۔ جو کچھ آج پروفیسر عامر نے کیا، رمشا کا دل بے حد دکھی ہوا تھا۔ اس نے سوچ لیا کہ اب وہ پروفیسر عامر سے ذرا فاصلہ رکھ کر ہی رہے گی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہے۔ اگلے ہی روز جب پروفیسر عامر کلاس میں داخل ہوئے، انہوں نے گھورتی ہوئی نظروں سے رمشا کو دیکھا، پھر کہنے لگے کہ میں آج آپ لوگوں کا ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر تمام اسٹوڈنٹ پریشان ہو گئے، کہنے لگے سر آپ نے پہلے تو ہمیں اطلاع نہیں دی۔ پروفیسر عامر نے کہا ہمیشہ اسی طرح ٹیسٹ لیا کروں گا، اس لیے آپ لوگ اپنے پیپر نکالیں اور ٹیسٹ دینا شروع کر دیں۔ پروفیسر عامر نے بڑے مشکل سوال اسٹوڈنٹ کو دیے، تقریباً کسی کو بھی ٹھیک سے کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد پروفیسر عامر نے جو دھماکہ اسٹوڈنٹ پر کیا، سبھی پریشان ہو کر رہ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ اس ٹیسٹ کے نمبر وہ فائنل میں انکلوڈ کر دیں گے اور جس شاگرد کے نمبر کم آئے وہ مزید تعلیم حاصل نہیں کر سکے گا۔ یہ سن کر تمام اسٹوڈنٹ پریشان ہو گئے۔ رمشا کا ٹیسٹ تقریباً سب سے اچھا ہوا تھا کیونکہ وہ کلاس میں واقعی ہی بہت توجہ سے لیکچر سنتی تھی، لیکن اس کے ہوش اس دن اڑے جب سر نے کہا کہ تمام بچوں کے ٹیسٹ بہت اچھے ہوئے ہیں سوائے ایک کے کم نمبر آئے ہیں، وہ مزید میڈیکل آگے نہیں پڑھ سکے گی۔ تمام بچوں نے جب اس اسٹوڈنٹ کا نام پوچھا تو انہوں نے رمشا کا نام لیا تھا۔ یہ سن کر رمشا کی رنگت اڑی تھی۔ جب اس نے اپنے پیپر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی، اس کے کیے ٹھیک ٹھاک جواب اس پرچے سے بالکل غائب تھے۔ پھر اس نے غور کیا تو یہ اس کا پیپر ہی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی سر یہ میرا پیپر نہیں ہے، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس بات پر پروفیسر عامر کہنے لگے کہ تم مجھے جھوٹا کہہ رہی ہو، میں اتنے سالوں سے یہاں پر اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہوں، آج تک کبھی کسی نے یہ بات نہیں کہی اور تم ایک استاد کو جھوٹا کہہ رہی ہو، وہ بھی صرف اس لیے کہ تم نے ٹیسٹ غلط کر دیا تھا۔ انہوں نے پوری کلاس کے سامنے رمشا کی امیج کو خراب کرنا چاہا، کافی حد تک کامیابی بھی ہو گئے۔ بہت سے اسٹوڈنٹوں کے چہرے پر رمشا کے نام پر ناگواری سی آئی تھی۔ پیریڈ ختم ہو چکا تھا، پروفیسر عامر کلاس سے جا چکے۔ رمشا تو رونے لگی۔ وہ فوراً سے اپنا پیپر لے کر پروفیسر عامر کے آفس میں گئی۔ اس نے دستک دی، اندر آنے کی اجازت چاہی تو وہ اپنے آفس کے ریوالونگ چیئر پر بیٹھے بڑی کمینگی سے مسکرا رہے تھے۔ رمشا کو اندر آنے کی اجازت دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے کمرے کا دروازہ لاک کر کے بند کر دو۔ یہ سننا تھا رمشا کی رنگت فک ہو گئی۔ وہ کہنے لگی سر مجھے صرف آپ سے 2 منٹ بات کرنی ہے۔ ابھی اس نے بات بھی مکمل نہیں کی تھی کہ جب وہ دھاڑ کر بولے تمہیں سنائی نہیں دے رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کمرے کا دروازہ لاک کرو اور اسے بند کرو اور ادھر میرے پاس آؤ، ورنہ جو آج میں نے تمہیں دکھایا ہے وہ صرف ایک نظارہ ہے، میں تمہارا پورا فیوچر برباد کر کے رکھ دوں گا۔ تم اس یونیورسٹی میں کیا کسی بھی یونیورسٹی میں نہیں پڑھ پاؤ گی۔ یہ سننا تھا کہ رمشا سانس لینا بھی بھول گئی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور دروازہ بند کیا۔ اس کے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے، اس کے ہاتھ بری طرح سے لرز رہے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر پروفیسر عامر کی طرف بڑھ رہی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ رمشا کی بے بسی کو دیکھ کر وہ شخص فوراً اٹھ رہا تھا اور اپنے سر کے پاس پہنچی تو وہ پروفیسر بھی کھڑا ہو گیا۔ رمشا کے ساتھ نازیبا حرکتیں کرنے لگا۔ وہ بار بار اسے خود سے پیچھے کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم اچھی طرح سے جانتی ہو میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن رمشا شاید ایسی حرکتوں کی متحمل نہیں تھی، اس لیے اس نے پروفیسر کو دھکا دے کر پیچھے کیا اور خود کمرے سے باہر آ گئی۔ بیماری کا بہانہ بنا کر اس نے ایک اپلیکیشن یونیورسٹی میں دی اور خود اپنے گاؤں چلی گئی۔ جب اچانک اشفاق نے بیٹی کو گھر میں دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ وہ بہت خاموش اور چپ چپ سی تھی، نہ کسی سے بات کر رہی تھی نہ کھا پی رہی تھی۔ کہنے لگی میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اشفاق نے کہا کہ ایسا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ 2 دن تک تو نہ رمشا نے کوئی بات کی اور اشفاق بھی خاموش رہا کیونکہ رمشا کی پیلی پڑتی رنگت دیکھ کر وہ بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ میری بچی واقعی ہی بیمار ہے، لیکن اسے یہ بھی فکر تھی کہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے، زیادہ چھٹیاں کرنے سے کہیں اس کا نقصان نہ ہو جائے، اس لیے 2 دن گزارنے کے بعد ہی کہنے لگا کہ رمشا تم واپس شہر کب جاؤ گی؟ بیٹا تمہاری پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے، تم جانتی ہو نا تمہارے بابا نے تمہارے حوالے سے کتنے خواب دیکھے ہیں۔ کہنے لگا میں نے تو تمہارے لیے کلینک بنانے کی جگہ دیکھ لی ہے، بس کچھ عرصے میں خرید لوں گا۔ رمشا نے بے ساختہ اپنے والد کی طرف دیکھا، کہنے لگی ابا آپ نے کیسے جگہ خرید لی؟ وہ کہنے لگے میں نے گھر بیچ دیا ہے، اب ہم اسی گھر میں کرایہ دے کر رہیں گے۔
یہ سننا تھا کہ رمشا حیرت سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی، کہنے لگی ابا آپ نے کیوں گھر بیچ دیا؟ اشفاق کہنے لگا تمہارے لیے کلینک بھی تو بنانا تھا نا، میری ڈاکٹر بیٹی جب ڈاکٹر کی ڈگری لے کر آئے گی تو کلینک کی ضرورت تو پڑے گی نا۔ اشفاق بڑے پیار سے رمشا کو کہہ رہے تھے۔ رمشا چاہتی تو تھی کہ کوئی بہانہ بنا کر اپنے باپ سے کہہ دے کہ مجھ سے میڈیکل نہیں پڑھا جا رہا، میں آگے پڑھنا نہیں چاہتی، مگر جو خبر باپ نے سنائی تھی اس کی زبان کو تو جیسے تالا لگ گیا تھا۔ باپ تو سب کچھ بیچ باچ کر اس کے لیے کلینک بنا رہا تھا، کلینک بنانے کی جگہ خرید چکا تھا۔ ایسے میں وہ اگر اپنے والد سے میڈیکل کی پڑھائی چھوڑنے کا کہتی تو وہ یہ صدمہ ہی برداشت نہ کر پاتا۔ مجبوراً رمشا کو واپس شہر جانا پڑا۔ جب وہ اپنے ہاسٹل پہنچی تو اس کی سہیلیاں اسے دیکھ کر کے سوالات کرنے لگی۔ ہر کوئی اس سے یہی پوچھ رہی تھی کہ اچانک وہ کہاں چلی گئی۔ جانتی بھی ہو کہ پروفیسر نے آسمان سر پر اٹھا لیا، وہ تو سیدھا سیدھا یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ تمہیں یونیورسٹی سے ہی نکال دیں گے۔ تم غیر اعلانیہ طور پر یونیورسٹی سے چلی گئی تھی۔ مگر جب رمشا نے یہ سنا تو حیرت سے اپنی سہیلیوں کو دیکھنے لگی۔ اس نے تو خود یونیورسٹی میں درخواست دی تھی، وہ چھٹی پر جا رہی ہے، اس کی طبیعت خراب ہے۔ مگر حیرت کا جھٹکا تو اسے تب لگا جب اسے اس بات کا علم ہوا کہ اس نے جو درخواست یونیورسٹی میں سبمٹ کروائی تھی وہ سر کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی غائب ہو چکی تھی، اور وہ پچھلے 6 روز سے بغیر اطلاع دیے ہوئے چھٹی پر تھی۔ اس نے جب یہ سنا تو اس کے لیے سانس لینا دوبر ہو چکا تھا۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سر اس سے اس حد تک بھی گر سکتے ہیں۔ اس روز وہ جب پروفیسر عامر کی کلاس میں گئی تو اسے بڑا ہی عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ جی چاہا کہ ابھی زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، مگر پروفیسر کا سامنا کرنے کی ہمت اس میں نہیں تھی، نہ ہی وہ بول کر اس کے بارے میں کسی کو بتا سکتی تھی۔ اگر وہ ایسا کرتی تو یقیناً بہت برا ہو سکتا تھا۔ وہ پروفیسر عامر کی کلاس میں بیٹھی تھی۔ جب وہ کلاس میں داخل ہوئے، رمشا کو دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے، اور ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ وہ اس کی طرف دیکھنے لگے، اور پھر کلاس میں آتے ہی رمشا کو مخاطب کر کے کھڑے کر دیا اور کہنے لگے کہ اتنے روز سے آپ کہاں تھی بغیر اطلاع کیے؟ یونیورسٹی سے اگر مزید 2 دن چھٹیوں پر رہتی تو جانتی ہے کیا ہو سکتا تھا؟ جانتی بھی ہے کہ آپ کا آخری سیمیسٹر چل رہا ہے اور یوں پورا کیریئر آپ کا منٹوں میں برباد ہو سکتا ہے۔ رمشا سر جھکائے سامنے کھڑی تھی، مگر اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ بول کر کچھ کہہ سکتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ پروفیسر عامر ہی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سینئر پروفیسر کے سامنے بھی اسے پیش ہونا تھا، کیونکہ وہ بغیر اطلاع دیے چھٹی پر تھی۔ پروفیسر عامر نے پوری کلاس کے سامنے اس کی خوب تذلیل کی، اور سبھی جو اس کی کامیابی اور اچھے نمبروں سے حسد کرتے تھے اب اس کی بےعزتی پر مسکرا رہے تھے اور طنز کر رہے تھے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں یونیورسٹی میں پڑھنے والے سبھی لوگ بڑے بڑے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، امیر زادے تھے، جبکہ رمشا غریب باپ کی بیٹی تھی جو اپنے باپ کی ساری جمع پونجی لے کر یہاں آئی تھی تاکہ ڈاکٹر بن سکے اور اپنے باپ کی ان خواہشات کو پورا کر سکے۔ پروفیسر نے جب اس کی خوب تذلیل کر لی تو کہنے لگے کہ تم کلاس کے بعد میرے آفس میں آنا تاکہ میں تمہارے اچھے سے علاج کر سکوں۔ رمشا نے یہ سنا تو بہت مشکل ہمت جمع کر کے کہنے لگی آپ کے آفس میں نہیں آنے والی۔ سب کے کان کھڑے ہو گئے، ہر کوئی رمشا کی طرف مخاطب ہوا تھا، جبکہ وہیں پروفیسر عامر کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ آگ بگولا ہو کر سرخ چہرے سے رمشا کو دیکھنے لگے اور بولے کہ تم جانتی بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم تو دن بہ دن بدتمیز ہوتی چلی جا رہی ہو۔ میں نے تو سن رکھا تھا کہ تم کلاس کی سب سے ہونہار اور اچھی گریڈز لینے والی لڑکی ہو، مگر یہاں تو مجھے کچھ اور ہی دکھائی دے رہا ہے۔ مگر خیر، تم جیسے گاؤں سے آئی ہوئی لڑکیاں شہر آ کر یہی سب تو کرتی ہیں، یہاں کی رنگینیاں دیکھ کر وہ سب کچھ بھول جاتی ہیں۔ رمشا کی اتنی تذلیل تو شاید آج تک کبھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس کے باوجود دوبارہ کچھ نہ بولی، کیونکہ جانتی تھی کہ سب پروفیسر کی بات پر ہی یقین کریں گے اور اس کی بات پر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ لیکچر ختم ہوا تو پروفیسر عامر ایک مرتبہ پھر اسے یاد دہانی کرواتے ہوئے کہنے لگے کہ تم ابھی کے ابھی میرے ساتھ سینئر پروفیسر کے پاس چلو، میں اپنی بےعزتی ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ مجبوراً رمشا کو سر کے ساتھ جانا پڑا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پروفیسر عامر کے ساتھ چلتے ہوئے وہ سرگوشی نما انداز میں اس سے کہنے لگے دیکھ لیا پھر مجھ سے الجھنے کا انجام؟ کتنے پیار سے تمہیں کہا تھا کہ میری بات مان لو، اچھے گریڈ سے پاس ہو جاؤ گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، مگر دیکھ لو پھر تمہاری ضد آج تمہیں کس موڑ پر لا کر کھڑا کر چکی ہے۔ رمشا کا وجود کانپ
پا تھا۔ جب وہ سینئر پروفیسر کے آفس میں گئی تو انہوں نے الگ اس کی بے حد بےعزتی کی اور وارننگ دی کہ اس کے بعد اگر رمشا نے اس طرح کا کچھ بھی کیا تو اسے یونیورسٹی سے نکال دیا جائے اور اگلے 5 سال تک وہ دوبارہ یہاں ایڈمیشن بھی نہیں لے پائے گی۔ رمشا ہر طرف سے پھنس چکی تھی، ایک طرف کنواں تھا اور ایک طرف دلدل۔ آخر وہ کرتی تو کیا کرتی، کس کو اپنی کہانی سناتی؟ خیر اس نے صبر کے گھونٹ بھرے اور پھر جیسے ہی دفتر سے نکلنے لگی تو سینئر پروفیسر کہنے لگے، تم نے جو اتنے دن ضائع کیے ہیں اب وہ تم یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد پروفیسر عامر کے پاس جاؤ گی اور ان سے وہ کلاسز لو گی تاکہ تمہاری پڑھائی کا حرج نہ ہو۔ رمشا کا چہرہ تو جیسے بالکل زرد پڑ چکا تھا، کاٹو تو خون نہ نکلے، جبکہ وہی پروفیسر کے چہرے پر کمینگی سے ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رمشا کو ہاں کرنی پڑی۔ ساری کلاسز اٹینڈ کرنے کے بعد اس نے اب پروفیسر عامر کے آفس میں جانا تھا۔ اس کی ساری سہیلیاں اپنے اپنے گھروں کو اور ہاسٹل میں جا رہی تھی، جبکہ وہ کتابیں اٹھائے بوجھل قدموں کے ساتھ پل پل مرتی ہوئی پروفیسر عامر کے دفتر کی جانب جا رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا کرے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتے ہوئے کمرے میں چلی آئی۔ جیسے ہی اس نے آفس میں قدم رکھا تو پروفیسر کھڑے تھے، جبکہ رمشا کی موجودگی پر ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ ایک مرتبہ پھر اسے اشارے سے دروازہ بند کرنے کا کہنے لگے۔ رمشا تو بالکل بے جان سی ہو چکی تھی۔ دروازہ بند کیا اور کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی کتابیں میز پر رکھی۔ کتنی ہی دیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتے رہے اور پھر کہنے لگے، کہا تھا نا مجھ سے مت الجھو، جو میں کہہ رہا ہوں کرو، مگر تم جیسی بہت ساری طلبہ ہوتی ہیں جو اپنے اساتذہ کی بات نہیں مانتی اور پھر در در کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہیں۔ جب رمشا نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ سر میرے ساتھ کچھ بھی غلط مت کریں، آخر کیا ملے گا آپ کو ایسا کر کے؟ میں ایک غریب باپ کی بیٹی ہوں، میرے باپ نے اپنی ساری جمع پونجی جمع کر کے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ مجھے تو ابھی بولنا بھی نہیں آتا تھا جب سے میں اپنے ابو کے منہ سے یہ سن رہی ہوں کہ میں ڈاکٹر بنوں گی اور غریبوں کا مفت علاج کیا کروں گی۔ میرے باپ کے بڑے ہی خواب ہیں، اگر میں نے وہ پورے نہ کیے تو میرا باپ جیتے جی مر جائے گا۔ انہوں نے تو میرے لیے کلینک بھی دیکھ لیا ہے، انہوں نے اپنا گھر بیچ دیا، کرائے پر رہتے ہیں ہم، اور میرے لیے کلینک کی زمین خریدی ہے۔ کہتے ہیں کہ میری بیٹی ڈاکٹر بن کر یہاں رہے گی۔ رمشا روتے ہوئے سب کچھ اپنے پروفیسر کو بتا رہی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ اس کی یہ روا دوا سن کر ہو سکتا ہے پروفیسر کا دل پگھل جائے اور وہ کچھ بھی غلط نہ کریں۔ آخر کو وہ ایک انسان تھے نا۔ مگر اگلے ہی پل پروفیسر جمائی لینے کے انداز میں کہنے لگے، یہ تو تمہیں میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارا باپ ساری جمع پونجی تم پر لگا چکا ہے اور اب تمہیں میری بات ماننی ہوگی تاکہ تم کامیاب ہو سکو، اپنے گاؤں میں صرف کلینک ہی کیوں پورا ہسپتال بنا سکو۔ رمشا پروفیسر کا ایک ایک الفاظ سن رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اگلے ہی پل پروفیسر آگے بڑھے اور انہوں نے رمشا کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کرنے لگی، مگر پھر چند ہی لمحوں بعد اس کے سارے خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ اس کی زندگی برباد ہو چکی تھی۔ شام کے 5 بجے تھے جب پروفیسر نے اسے دھکا مار کر اپنے آفس سے نکالا۔ اس کی حالت غیر ہو چکی تھی، وہ بت بنی تھی۔ بوجھل قدموں کے ساتھ ایک نظر واپس مڑ کر اس دروازے کو دیکھا جہاں پر اس کا پروفیسر کھڑا مسکرا رہا تھا، اور پھر اس کی کتابوں کو وہیں پھینکا تھا۔ کتابیں اس کے وجود سے ٹکرا کر آس پاس بکھر چکی تھی۔ وہ وہاں سے اپنے ہاسٹل تک پہنچی۔ اس نے کپاتے ہوئے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا اور اپنے ابو کو فون کرنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے یہاں سے آ کر لے جائیں، کل ہی تو چھوڑا تھا اور آج پھر واپس آنے کی بات کر رہی تھی۔ مگر اس کا باپ فوراً گاؤں سے شہر پہنچا۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ رمشا خود پر بڑی سی چادر اوڑھ چکی تھی اور چہرہ ڈانپ رکھا تھا۔ رات کے اندھیرے میں اس کے باپ کو اندازہ نہ ہو سکا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، مگر بیٹی کی حالت دیکھ کر، اس کی خاموشی دیکھ کر وہ پریشان ضرور ہوا۔ انہوں نے سارا سفر بس میں خاموشی سے طے کیا۔ وہ اس سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا مگر کچھ کہہ نہ سکا کیونکہ اس کے آس پاس بے حد لوگ تھے اور وہ اپنی بیٹی سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ گھر پہنچے۔ گھر پہنچتے ہی باپ نے بیٹی سے پوچھا، کیا بات ہے، تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو، تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے؟ رمشا کچھ نہ بولی، بس آخری حسرت بھری نظر اپنے باپ پر ڈالی اور پھر باپ کے قدموں میں گر گئی۔ روتے ہوئے دل ہی دل میں کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دینا ابا، میں آپ کا وہ خواب پورا نہ کر سکی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی محنت کا
ان کی کوششوں کا پھل ملتا ہے، مگر مجھے معاف کر دیجیے گا۔ پروفیسر عامر جیسے لوگ ہم جیسے لوگوں کے خواب اکثر پورے نہیں ہونے دیتے، ہم پر فرعون بن کر آتے ہیں۔ باپ نے بیٹی کو قدموں میں گرے دیکھا تو فوراً اٹھا لیا، وہ خود بھی کانپ چکا تھا۔ کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تمہاری جگہ تو میرے دل میں ہے، تم تو میرا فخر ہو، میرا مان ہو۔ مگر وہ کچھ نہ بولی، دل ہی دل میں باپ سے معافی مانگی اور پھر وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ باپ بھی کچھ نہ بولا اور پریشانی سے ہی باہر بیٹھا سوچتا رہا کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے۔ ماں ہوتی تو وہ اس سے سوال کر سکتی، آخر کو باپ تھا نا۔ ساری رات پریشانی میں مبتلا رہا، سوچا کہ صبح بیٹی سے پوچھوں گا۔ ساری رات رمشا جائے نماز پر بیٹھی رہی، دعائیں مانگتی رہی، خدا سے مدد مانگتی رہی، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد اس نے وہ قدم ہی اٹھا لیا جو وہ کبھی بھی نہ اٹھاتی۔ ایک ہی لمحے میں سارے مناظر فلم کی طرح اس کے ذہن میں چلے اور پھر وہ کر بیٹھی جو اس کے باپ پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ صبح ہوئی، اس کے باپ دروازہ کھٹکانے لگا۔ اس نے ناشتہ خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا، مگر دروازہ نہ کھلا۔ اسے پریشانی سی ہوئی۔ جو ہی دروازہ کھلا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کی بیٹی بستر پر گری تھی اور اس کی نس کٹی ہوئی تھی، خون فرش پر پھیلا ہوا تھا، وہ مر چکی تھی۔ باپ فوراً مری ہوئی بیٹی کو ہسپتال لے گیا، مگر ڈاکٹروں نے بھی یہی کہا کہ وہ مر چکی ہے، یہ پولیس کیس ہے۔ فوراً پوسٹ مارٹم وغیرہ کیا گیا۔ باپ تو جیتے جی ہی مر چکا تھا۔ کلینک، زمین، بیچا ہوا گھر، کئی خواب، سب کچھ رمشا کے ساتھ ہی دفن ہو چکے تھے۔ پوسٹ مارٹم میں یہ بات آئی کہ رمشا کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ رمشا کا باپ فوراً یونیورسٹی گیا اور وہاں پر احتجاج کیا، شور مچایا، سوال کرنے لگا۔ ایک تحقیقی ٹیم نے یونیورسٹی کے تمام پروفیسروں سے اور بچوں سے پوچھ تاچھ کے بعد بہرحال پروفیسر عامر منظر عام پر آ گیا اور اس کے خلاف فوراً کیس کیا گیا اور اسے یونیورسٹی سے نکال دیا گیا، جبکہ رمشا کا باپ اس واقعے کے بعد ایک رات اپنے گھر سے مرا ہوا ملا تھا۔ گاؤں والوں نے اسے دفنا دیا تھا، جبکہ وہ کلینک کے لیے لی گئی زمین یوں ہی پڑی رہ گئی۔